یہ جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا، یہ بہت عجیب سے ہوتے ہیں۔ سمندروں کے یہ طویل فاصلے کبھی کبھی رشتوں کو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا شکار کر دیتے ہیں، بالکل سمندر کی موجوں کی طرح۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب طغیانی آ جائے اور کب سناٹا ہو، اور کب اسی سناٹے میں کوئی طوفان آ جائے۔ کبھی یہ رشتے شک کا شکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ لوگ ان رشتوں میں دراڑ ڈال دیتے ہیں۔ یہ طویل فاصلوں کے رشتے نبھانا ہرگز بھی آسان نہیں ہوتا، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ہی یہ فاصلے ایسی کٹھنائیاں پیدا کرتے ہیں جنہیں پار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر اگر یہ رشتہ میاں بیوی کا ہو اور سمندروں کا یہ فاصلہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ ہمارے رشتے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں جو اپنے شوہر سے شدید محبت کرتی تھی، میرا رشتہ بھی ایک ایسے ہی طوفان کی نظر ہو گیا تھا جس کے آنے سے پہلے 4 سو سناٹا تھا، اور میں اس سناٹے کو خوشیاں سمجھ رہی تھی، لیکن در حقیقت یہ سناٹا ایک طوفان کا پیش خیمہ تھا جس نے چند لمحوں میں ہی میری ہستی بستی زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ میری شادی بھی ایک پردیسی سے ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد ہمارے درمیان طویل فاصلے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات پر یقین تھا کہ یہ طویل فاصلے میرے اور پرویز کے رشتے کو کبھی خراب نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اپنی محبت اور اپنے شوہر کی وفاداری پر کوئی شک نہیں تھا۔ میں آنکھیں بند کی لیٹی تھی اور تصور میں اپنے برابر میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جسے میری کھلی لٹوں سے کھیل کر بڑی خوشی ملتی تھی۔ جتنے دن میں نے اور پرویز نے ایک ساتھ گزارے تھے، وہ سارا وقت میرے بالوں سے ہی تو کھیلتا تھا۔ پرویز کو سوچتے میرے چہرے پر خود بخود ایک مسکراہٹ آ گئی۔ رات کے 11 بجے تو میں نے موبائل فون آن کر کے واٹس ایپ کھول دیا، کیونکہ میرے شوہر کی ویڈیو کال آنی تھی۔ ہم روزانہ واٹس ایپ پر بات کرتے تھے۔ میری شادی کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ پرویز کی ترکی میں نوکری تھی۔ شادی کے ہفتے بعد ہی وہ واپس ترکی چلا گیا تھا، کہہ کر گیا تھا کہ میں بہت جلدی تمہیں بھی اپنے پاس ترکی بلا لوں گا، پھر ہم اکٹھے ہی رہیں گے۔ 11:05 پر پرویز نے ویڈیو کال کی اور ہم باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر اداس تھے۔ پرویز محبت سے کہتا تھا، میرا دل کرتا ہے میں ابھی اڑ کے تمہارے پاس پہنچ جاؤں اور تمہیں اپنے ساتھ ترکی لے جاؤں۔ اس کی باتوں پر میں شرما جاتی۔ ہم روزانہ 1 گھنٹہ ویڈیو کال کرتے۔ وہ جس کمرے میں رہتا تھا، ویڈیو کال میں سارا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا ایک دوست بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ پرویز نے بتایا تھا کہ اس کا دوست جس کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، وہاں اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ رات کو کمرے میں موجود نہیں ہوتا۔ ہمیں باتیں کرتے آدھا گھنٹہ بمشکل سے گزرا تھا کہ اچانک کال ڈراپ ہو گئی۔ شاید پرویز کے موبائل فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور موبائل فون میز پہ رکھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر پرویز کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے امید تھی کہ وہ دوبارہ کال کرے گا، لیکن 10 سے 15 منٹ گزر گئے، اس نے دوبارہ کال نہ کی۔ شاید سگنل کا ایشو ہو گیا ہوگا۔ میں نے دل کو تسلی دی۔ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ واٹس ایپ میسج کی ٹون بجی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھا کے دیکھا تو پرویز کا میسج تھا۔ اس نے لکھا تھا، جان یہاں سگنل کا ایشو ہو رہا ہے، اماں سے بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں تمہیں کل سے فون نہیں کروں گا، کل سے میرا دوست تمہیں ویڈیو کال کرے گا۔ پرویز کا یہ میسج پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی اور میں نے سوچا کہ پرویز کا دوست مجھے کیوں ویڈیو کال کرے گا۔ میں نے یہی سوال پرویز سے کیا تو اس کا جوابی میسج آ گیا، اس لیے کہ میرے فون میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، نہ ویڈیو کال ہو رہی ہے اور نہ عام کال۔ میں نے اوکے کہہ کے فون بند کر دیا اور سو گئی۔ صبح ناشتے کے دوران بوڑھی ساس نے پوچھا، بہو کیا رات کو پرویز سے بات ہوئی تھی؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا کہ جی ہوئی تھی، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے، آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا موبائل خراب ہو گیا ہے، وہ جب نیا فون خریدیں گے تو کال کریں گے۔ ساس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، کہنے لگی، ایک تو یہ موبائل کب خراب ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا، میں بھی پرویز سے بات کرنا چاہتی تھی، خیر جب دوبارہ فون کرے تو میری بات کروانا، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جی ٹھیک ہے امی۔ پھر میں ناشتے کے بعد گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ گھر میں اور میری ساس ہم دونوں ہی رہتی تھی۔ سسر زندہ نہیں تھے، پرویز کے بہن بھائی بھی نہیں تھے، وہ اکیلا تھا۔
رات 11 بجتے ہی ایک انجانے نمبر سے ویڈیو کال آئی۔ میں سمجھ گئی کہ پرویز کا دوست کال کر رہا ہے۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ ویڈیو کال پر پرویز خود تو نہیں تھا، لیکن اس کا دوست تھا۔ سلام کے بعد اس نے میری خیریت پوچھی تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا پرویز موجود نہیں ہے؟ دوست نے جواب میں کہا کہ پرویز بھائی کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے، کمپنی نے ان کی ترقی کر کے انہیں دور دراز علاقے میں بھیج دیا ہے جہاں فون کے سگنل کا ایشو ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی میری اس سے بات ہوئی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی شاہدہ میرے فون کے انتظار میں ہوگی، اس سے بات نہ ہوئی تو بہت اداس رہوں گا۔ رات بھی جب وہ آپ سے بات کر رہا تھا تو سگنل کا ایشو آ گیا تھا، اس لیے اس نے آپ کو میری ویڈیو کال کے بارے میں میسج کیا تھا۔ اب میں آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، پھر اسے بھیج دوں گا تاکہ اسے بھی سکون آ جائے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ نے پرویز کو کوئی پیغام دینا ہو تو دے دیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے پرویز کو صرف یہی پیغام دیا کہ اماں آپ کو یاد کر رہی ہیں، کسی نہ کسی طرح ان سے بات کر لیں۔ اس کے بعد ہمارا رابطہ ختم ہو گیا اور میں لیٹ گئی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میرے شوہر کی ترقی ہو گئی تھی۔ ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ پرویز کو ترکی میں ملازمت کرتے 6 سال ہو چکے تھے۔ میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اداس بھی تھی کہ اب پتہ نہیں کب پرویز سے ویڈیو کال پر بات چیت ہوگی۔ اگلے دن پھر پرویز کے دوست کی ویڈیو کال آ گئی۔ اس کا نام عمران تھا۔ سلام کے بعد کہنے لگا، بھابی میں نے کل والی ویڈیو کال پرویز کو دکھائی تھی، وہ بہت خوش ہوا تھا۔ سلام لینے کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی سے کہہ دینا پریشان نہ ہو، میں بہت جلد بڑے شہر میں آ کر تم سے بات کروں گا۔ وہ جس جگہ موجود ہے وہاں ویڈیو بنانا منع ہے، اس لیے اس نے ویڈیو ریکارڈنگ نہیں بھیجی۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ بس انہیں میرا سلام دے دیجیے گا۔ میں نے کال بند کرنی چاہی تو کہنے لگا، ارے اتنی جلدی کال بند کر رہی ہے، بات تو سنیں۔ لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور کال کاٹ دی۔ مجھے عمران کا فون کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ پرویز کا دوست تھا اور اسے پرویز نے ہی مجھ سے بات کرنے اور میرے پیغام کی ریکارڈنگ کی اجازت دی تھی۔ میں روزانہ رات کو سونے سے چند گھنٹے پہلے آن لائن ہوتی تو عمران کی کال آ جاتی، میں اگنور کر دیتی۔ ایک دن اس نے وائس میسج کیا کہ بھابی میں پرویز کے کہنے پر آپ کو پیسے بھجوا رہا ہوں، جب پیسے مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں پرویز کو بتا دوں گا۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ پرویز کی طرف سے منی آرڈر میں ڈھیروں پیسے مل گئے۔ ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر تو اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو ایسے خوش ہو گئیں جیسے انہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ انہوں نے سارے پیسے میرے حوالے کر دیے۔ کہنے لگی، بہو انہیں سنبھال کے رکھو، یہ میرے بیٹے کی دن رات کی محنت کی کمائی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 1 لاکھ کی رقم تھی۔ میں نے اسے سنبھال کے رکھ لیا۔ رات کو جیسے ہی میں آن لائن ہوئی تو عمران کی ویڈیو کال آ گئی۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پرویز کو پیغام دینا تھا، اس لیے میں نے اس سے بات کر لی۔ میں نے سلام کرتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب پرویز کو بتا دیں کہ وہ پیسے مل گئے ہیں، ان سے کہیں کہ اماں کو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اپنا حال احوال دے دیں، اماں انہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ عمران نے میری بات سنی اور جب میں فون بند کرنے لگی تو اس نے کہا کہ کیا مجھ سے بات نہیں کرنی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا میں آپ سے کیا بات کروں؟ پرویز کے نام میسج دینا تھا، دے دیا۔ اس نے کہا دیکھیں شاہدہ، اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں عمران کی دھمکی آمیز بات سن کے چونکی۔ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ میں نے غصے سے کہا، عمران صاحب آپ کس بات کی دھمکی دے رہے ہیں اور میں آپ سے بات کیوں کروں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو صرف اپنے محرم کی وجہ سے، ورنہ مجھے آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رینگی، پھر وہ کہنے لگا، میں دھمکی نہیں دے رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی تو میں آپ کے خلاف پرویز کو اتنا بھڑکاؤں گا کہ وہ آپ کو طلاق دے دے گا۔ آپ جانتی ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز ممکن ہو گئی ہے۔ عمران کی دھمکی سن کے تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے سوچا آخر یہ بندہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ دل تو بہت کیا کہ اسے کھری کھری سناؤں، لیکن پھر ضبط کرتے ہوئے میں نے فون ہی بند کر دیا۔
غصے سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ عمران کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی؟ میں اس کے دوست کی بیوی ہوں، پھر اسے مجھ سے ایسی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ صبح کام سے فراغت کے بعد میں اماں کے ساتھ نئے سوٹ لینے مارکیٹ میں چلی گئی۔ 2 سوٹ اماں کے لیے، 2 سوٹ میں نے اپنے لیے خریدے۔ باقی گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی خریدی اور گھر آ گئے۔ دوپہر ہونے والی تھی۔ کھانا پکانے کے بعد جب مجھے فرصت ملی تو میں نے یوں ہی واٹس ایپ آن کر دیا۔ اگلے ہی پل عمران کے میسیجز آ گئے۔ میرا دل نہیں تھا سننے کا، لیکن میں نے سنے تو اس نے کہا، شاہدہ میں آج رات تمہیں فون کروں گا، رات 11 بجے آن لائن ہو جانا، اگر آن لائن نہ ہوئی تو میں تمہاری طلاق کروا دوں گا۔ میں سوچنے لگی کہ میں کیا کروں۔ کسی طرح پرویز سے بات ہو تو میں اسے اس کے دوست کی حقیقت بتاؤں، اس کے میسیجز سناؤں، لیکن اس سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دوست تو ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ شاید اس نے مجھے دوسرے ٹائپ کی لڑکی سمجھ لیا تھا، جو شوہر ہونے کے باوجود غیر مردوں سے دوستی کرنے میں آر نہیں سمجھتی۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ میرا تعلق میرے شوہر سے تھا، اس کے علاوہ کسی اور سے دوستی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں عمران کو کھری کھری سناؤں گی کہ وہ دوبارہ مجھ سے فون کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میں بھی سوچتی تھی کہ کہیں میرا شوہر اپنے دوست کے ساتھ مل کر ترکی میں کسی غلط کام میں تو ملوث نہیں ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ پرویز ہرگز غلط کام میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ رات ہوئی تو عمران سے میری بات ہوئی۔ کہنے لگا، شکر ہے شاہدہ تم نے میری بات تو مانی، اسی طرح میری بات مانتی رہو گی تو فائدے میں رہو گی۔ میں نے غصے سے کہا کہ عمران صاحب آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، آپ مجھے طلاق دلوانے کی بات کرتے ہیں تو پرویز سے بات کر لیں۔ پرویز میرے کردار کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہیں مجھ پر اعتماد ہے، میں ان کی امانت میں خیانت کر کے گنہگار نہیں ہو سکتی، اس لیے پلیز مجھے بلیک میل کرنے کا نہ سوچیں۔ عمران مسکرایا، کہنے لگا، تمہاری بات درست ہے شاہدہ، اسے تم پر بہت اعتماد ہے، جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ تمہارا ہی ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تمہاری سادگی پاکیزگی کی تعریفیں کر کے آسمان اور زمین ایک کر دیتا ہے۔ خیر، پرویز کے کہنے پر میں 1-2 روز میں پیسے بھیج رہا ہوں، جب پیسے مل جائیں تو میسج کر کے بتا دینا۔ طلاق کا سن کے میں ڈر گئی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرے دل میں پرویز کے علاوہ اور کوئی آ ہی نہیں سکتا، میں اس کی امانت تھی۔ لیکن یہ جو طلاق ہے نا، یہ وہ بدنما دھبا ہے جو ساری زندگی عورت کے ساتھ چلتا ہے۔ 2 دن گزرے تھے کہ پرویز کی طرف سے پھر ڈھیر سارے پیسے آ گئے۔ اماں تو خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھی، البتہ میں پیسوں کو دیکھ کر اداس ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے پیسوں کی نہیں اپنے شوہر کی ضرورت تھی۔ میں اس کے سنگ رہنا چاہتی تھی۔ اگر پیسوں سے خوشیاں خریدی جا سکتی تو سب سے پہلے میں یہی کام کرتی۔ میں نے عمران کو میسج کیا کہ وہ پیسے مل گئے ہیں، پرویز کو بتا دیں۔ عمران سے بات چیت کا سلسلہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور میں تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ پرویز ہر ہفتے مجھے ڈھیر سارے پیسے بھجوا دیتا تھا۔ پرویز کی ترقی ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن اس 1 مہینے میں میری اس سے ایک بار بھی بات نہیں ہو پائی تھی۔ پھر ایک روز دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو باہر پرویز کا دوست عمران کھڑا تھا۔ عمران کو دیکھ کے مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اچانک بتائے بغیر ترکی سے پاکستان آ گیا تھا۔ میں سمجھی کہ پرویز بھی اس کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ اکیلا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ ہیلو شاہدہ، اس نے کہا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آپ اچانک پرویز کہاں ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، ہاں شاہدہ میں اکیلا آیا ہوں، پرویز نہیں آ سکا کیونکہ کمپنی کی طرف سے اسے چھٹیاں نہیں مل رہی تھیں۔ دراصل میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں چونکی۔ اسی وقت اماں کی آواز سنائی دی، بہو کون آیا ہے؟ میں نے کہا، اماں پرویز کے دوست عمران آئے ہیں۔ اماں دوڑی دوڑی چلی آئی، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کے ساتھ پرویز بھی ہوگا۔ آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اماں نے اسے صحن میں بٹھایا، مجھے چائے پانی کا بندوبست کرنے کا کہا۔ میں چائے بنا کر لے آئی تو چائے پینے کے بعد مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
خالہ بھابھی چائے تو بہت اچھی بناتی ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی خالہ نے مجھ سے کہا، بہو عمران بیٹا بتا رہا ہے کہ پرویز نے تمہیں ترکی بلایا ہے، تم تیاری کر لو، کل تمہاری فلائٹ ہے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ 1 مہینہ ہو گیا تھا، پرویز سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اماں نے اصرار کیا تو مجبوراً مجھے عمران کے ساتھ ترکی جانا پڑا۔ مجھے بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا ایک نامحرم شخص کے ساتھ سفر کرنا، لیکن خالہ نے بتایا تھا کہ عمران پرویز کا دوست ہے، اس لیے بے فکر ہو کر جاؤ۔ میں نے سفر کے دوران عمران کو دیکھا، وہ بہت سنجیدہ تھا۔ شوہر سے ملنے کی خوشی میرے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ 1 مہینے کے بعد وہ مجھے اور میں اسے دیکھوں گی۔ میرا دل ملن کے احساس سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے سفر ختم ہو اور میں پرویز کے پاس پہنچ جاؤں۔ جب جہاز نے استنبول میں لینڈ کیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں عمران کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر پرویز کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ خوف اور پریشانی کی ایک لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو عمران میرے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ میں نے ہراساں لہجے میں پوچھا، عمران پرویز کہاں ہے؟ عمران نے بیگ رکھتے ہوئے کہا، وہ آ جائے گا، تم بیٹھو تو صحیح، سفر سے تھک چکی ہوگی اس لیے پہلے تھوڑا آرام کر لو، میں جب تک کھانے پینے کا بندوبست کر لوں۔ مجھے عمران کی شخصیت پراسرار لگنے لگی تھی۔ چونکہ میں سادہ اور کم پڑھی لکھی تھی، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران پراسرار کیوں بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ پلیز عمران بتاؤ پرویز کہاں ہے؟ کہیں تم نے میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا؟ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے تم مجھے دھوکے سے ترکی لائے ہو۔ عمران نے لمبی سانس کھینچی، کہنے لگا، شاہدہ اگر تم میری بات تسلی سے سنو تو شاید مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع ملے۔ میں چونکی۔ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے کچھ ہو چکا ہو۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بتاؤ عمران، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، خود بھی ایک صوفے پر بیٹھنے کے بعد بولا، دیکھو شاہدہ، میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں تم تحمل سے سنو اور اپنے جذبات پر قابو پاؤ۔ پرویز زندہ نہیں ہے، وہ قتل ہو گیا ہے۔ میں نے دہل کر اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے چھت میرے اوپر آ گری، میرے بولنے، سمجھنے، سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے پرویز کو قتل کیا ہے؟ عمران چند لمحے خاموش رہا، پھر نظریں جھکاتے ہوئے کہنے لگا، پرویز میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ میں نے دہل کر اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، کیا پرویز کو آپ نے قتل کیا ہے؟ کیوں؟ آپ نے انہیں کیوں قتل کیا؟ میں نے غیر یقینی لہجے میں کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا قاتل خود اعتراف کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ تم جانتی ہو میں اور پرویز ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے، ہم دونوں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھا اور اس نے بہت جلد کمپنی میں اپنی جگہ بنا لی تھی، جبکہ میں ان صلاحیتوں میں کم تھا، اس لیے میں کمپنی میں زیادہ جگہ نہ بنا سکا۔ کمپنی کا مالک میرے کام سے مطمئن اور خوش نہیں تھا، نتیجتاً میں نے وہ کمپنی چھوڑ دی، دوسری کمپنی میں ملازمت کر لی۔ پرویز بہت اچھا کما رہا تھا، اس کے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے جب اس کے پاس پیسے دیکھے تو میری نیت خراب ہو گئی۔ میں نے اس کے سارے پیسے لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ وہ سارے پیسے تم لوگوں کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا، کہتا تھا جب میری بیوی اور ماں ان پیسوں سے کپڑے خرید کر پہنے گی تو وہ بہت خوش ہوگی۔ وہ اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتا تھا، لیکن میں سنگ دل ہو چکا تھا۔ میرے دل پر اس کی باتوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ جس رات وہ تم سے بات کر رہا تھا تو میں اس وقت ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، اس پر قابو پانے کا مجھے موقع مل گیا۔ میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، میں صرف اسے لوٹنا چاہتا تھا، اس لیے میں اپنا منہ کپڑے میں چھپا کے آیا تھا۔ وہ تم سے باتیں کرنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے میری موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا۔ میں نے پہلے اس سے موبائل چھین کے فرش پہ پھینکا اور پھر اس کے سر پہ ڈنڈا مار دیا۔ وہ چیخ مارے بغیر ہی فرش پہ گرا۔
میں نے اسے چیک کیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ موقع پر مر گیا تھا. مجھے اس کے مرنے کا بہت افسوس ہوا تھا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. شاید اس کی موت کا وقت آ چکا تھا. میں نے تمہیں پرویز بن کے میسج کیا اور کہا کہ کل سے میرا دوست تمہیں ویڈیو کال کرے گا. تمہیں یقیناً حیرت ہوئی ہوگی, غصہ بھی آیا ہوگا کہ یہ کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو غیر مرد سے بات کرنے کا کہہ رہا ہے. میرا مقصد تمہارا دل بہلانا تھا تاکہ تم پرویز کی وجہ سے پریشان نہ رہو. اس لیے میں نے جھوٹ بولا کہ پرویز کو کمپنی نے ایسی جگہ بھیج دیا ہے جہاں موبائل فون کے سگنلز نہیں ہیں. میں نے پرویز کی لاش سمندر برد کر دی تھی اور جب میں نے پیسے دیکھے تو مجھے بہت رونا آیا. دل کیا کہ خود کو بھی گولی سے اڑا دوں, لیکن میں اپنے آپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر پایا. تم پرویز سے بات کرنے کو بے چین تھی اور میں جانتا تھا اگر میں نے تمہیں فون پہ بتا دیا کہ پرویز زندہ نہیں ہے تو تم لوگوں نے رو رو کے اپنا برا حال کر لینا تھا. شاید پرویز کی بوڑھی ماں جیتے جی ہی مر جاتی. اس لیے میں تمہیں پرویز سے ملانے کے بہانے ترکی لے آیا. تم لوگوں کو پرویز کے نام پہ جو پیسے ملتے تھے وہ میں ہی بھیجتا تھا. میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا مجرم ہوں, معافی کے لائق نہیں ہوں, لیکن میں اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہوں. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں شائدہ. میں تمہارا اور پرویز کی اماں کا خرچہ اٹھاؤں گا. میں پرویز کو تو واپس نہیں لا سکتا, لیکن وعدہ کرتا ہوں میں پرویز بن کے دکھاؤں گا. اور اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا. بے شک تم مجھے پولیس کے حوالے بھی کر سکتی ہو, لیکن میری تم سے گزارش ہے کہ ایسا کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا, ٹھیک ہے؟ میرا ارادہ پرویز کو لوٹنے کا تھا, لیکن اسے مارنے کا قطعاً نہیں تھا. یہ سب کہتے ہوئے عمران کی آنکھیں نم تھیں اور وہ شرمندہ دکھائی دے رہا تھا. مجھے اس پہ غصہ تو بہت آیا تھا, لیکن اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا. ایک انسان تو دنیا سے جا چکا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ دوسرا انسان پھانسی پر چڑھ جائے, لہٰذا میں نے عمران کو معاف کر دیا. مجھے اور میری ساس کو مرد کے سہارے کی ضرورت تھی, اس لیے میں نے عمران سے شادی کر لی. اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی ساس کو پرویز کے قتل کے بارے میں کبھی نہیں بتاؤں گی. شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں واپس پاکستان آ گئی اور ساس کے ساتھ رہنے لگی. مجھے پرویز کے قتل کا دکھ تو بہت تھا, لیکن جانے والا چلا گیا تھا, بس وہ اپنی یادیں چھوڑ گیا تھا. آخر میں سننے والوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی پیارا دیار غیر میں جاتا ہے تو اس کے بارے میں تحقیقات ضرور کریں کہ اس نے کس کمپنی میں ملازمت کی ہے, کن کے ساتھ رہ رہا ہے. ان کی طرف سے لاپرواہ نہ ہو جائیں, ورنہ پرویز کی طرح ان کی بھی بس یادیں رہ جائیں گی.